17واں پارہ سورۃ الحج، آیت نمبر 58، رکوع نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر شہید کر دیے گئے، او ماتوا، یا تبھی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، ضرور اللہ کریم ان کو رزق دے گا، رزقا حسنا، اچھا رزق، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہترین رزق وہ دینے والا ہے۔ اس سے ماقبل کی آیات پاک میں اللہ کریم نے جنتی لوگوں اور جہنمی لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا اور ان کا انجام ذکر کیا تھا۔ آج کی اس آیت پاک میں ایمان والوں کے بعض نیک کاموں کا تذکرہ فرمایا، اور پہلی جو نیکی فرمائی کہ ایمان والے اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اور اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں یا تبھی موت مر جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ان کو برزخ میں بھی اچھا رزق عطا کرتا ہوں، اور فرمایا جو میں عطا کرتا ہوں مجھ جیسا دینے والا کوئی نہیں ہے، اور فرمایا کہ پھر ان لوگوں کو میں ضرور جنت میں داخل کروں گا، ایسی جگہوں پر کہ وہ بندے مجھ سے راضی ہوں گے اور وہ اس جگہ کو پسند بھی کریں گے۔ فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا او ماتوا، یا شہید کر دیے گئے یا تبھی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، ضرور ان کو اللہ رزق دے گا، رزقا حسنا، اچھا رزق، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ کریم وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا، البتہ ضرور داخل کرے گا اللہ انہیں، مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، ایسی جگہ پر جس کو وہ پسند کریں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ کریم علم رکھنے والے بردبار ہیں۔ ذالک، یہ اسی طرح ہوگا، اللہ ایمان والوں کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جس نے بدلہ لیا مثل اس کے جو اس کو تکلیف دی گئی، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی گئی، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، البتہ اللہ کریم ضرور اس کی مدد کریں گے، ان
ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ کریم معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اگر کسی نے کسی دوسرے آدمی پر زیادتی کی، چاہے قول سے کی یعنی بات کر کے کسی کو گالم گلوچ دی مثلاً، یا کوئی بھی بری بات اس نے کہہ دی، یا زبان سے تو کچھ نہیں بولا، عملاً اس کو مارا پیٹا ہاتھ سے یا کسی اور چیز سے، تو یہ جو مظلوم ہے اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اسے معاف کر دے، اگر معاف کرے گا تو اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے، اور اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے مظلوم آدمی تو بدلہ بھی لے سکتا ہے، مگر فرمایا من عاقب بمثل ما عوقب به، اتنا بدلہ لینا ہے جتنی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اگر ایک مکہ مارا ہے تو ایک ہی مارے، زیادہ نہ مارے۔ اگر کسی نے گالی دی ہے کسی کو تو ایک گالی دی ہے تو اس کے جواب میں ایک ہی ہونا چاہیے، مگر جواب میں گالی نہ دینا یہ بہتر ہے، اس لیے کہ انسان اپنی زبان گندی نہ کرے، بلکہ یوں کہے کہ جو تو نے مجھے کہا تو خود ہی ایسا ہے، گالی کے جواب میں یوں کہہ دے۔ اور آج ہمیں کہاں صبر ہوتا ہے، کوئی گالی تو دے کر دیکھے، ایک گالی نکال دیتا ہے تو ہم پوری ہسٹری اس کی یاد کرتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ اگرچہ پہل دوسرے بندے نے کی، ایک دی اس نے گالی اور آگے سے اس کو پوری ہسٹری سننی پڑی، تو اب یہ بندہ جو ظالم پہلے مظلوم تھا اب یہ ظالم ہو گیا۔ اس لیے انسان اپنی زبان کو گندی نہ کرے، ہو سکے تو معاف کر دے۔ ہاں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو بیچارہ مظلوم سا ہوتا ہے اس پہ تو ہر ایک کو غصہ آتا ہے اور اسے معاف کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہاں جو تھوڑا تکڑا سا بندہ ہونا اس کو ساری کہہ دیتے میں نے معاف کر دیا۔ بہرحال اگر ایسا بندہ ملے ایسے کو معاف نہ کرو، جو دوسروں پہ بھی ظلم کرتا پھرے، جواب دینے والے دو چار ہی ہوتے ہیں، تو ایسے بندے کو معاف نہ کیا جائے، ظالم کو روکا جائے اس کے ظلم سے۔ اور یہ بھی صدقہ ہے، ظالم کو جواب دو اس کا، اگر اس کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ کمزور آدمی سے تو ہر کوئی بندہ بدلہ لے بھی سکتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ ثواب تو تب ہے کہ ظالم کو روکا جائے، اور ظالم کو یوں اگر جواب نہ ملے گا تو وہ اوروں پہ ظلم کرے گا۔ اس لیے ظالم بندے کو جو زیادہ اپنی ڈیش دکھاتا ہو اس کا بدلہ دینا ایک صدقہ بھی ہے، تو اس لیے آدمی اس نیت سے تاکہ یہ اوروں کو نہ کرے تو اگر بدلہ لے سکتا ہے تو ایسے کو معاف حد الامکان نہ کرے، کیونکہ وہ باقیوں پھر ظلم کرے گا۔ تو آج ہماری زبانیں گندی ہو چکی ہیں، ایک گالی دیتے آگے سے 5-7 دے دیتے، تو اس لیے گالی ہے، غیبت ہے، کچھ بھی ہے تو تب تو ہمیں عبادت کا مزہ ہی نہیں آتا۔ گالیاں ہیں، زبان گندی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی زبان پہ قابو نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ مظلوم اگر نہیں بولتا، ظالم نے ظلم کر دیا ہے، تو فرمایا کہ اگر کوئی اس کا بدلہ نہ بھی لے سکا تو لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ ضرور اس بندے کی مدد کرے گا۔ مظلوم کی مدد اللہ کرتے ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مظلوم چاہے کافر ہے، مظلوم چاہے کوئی بھی ہے، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہے۔ ظالم اگر مسلمان ہی کیوں نہیں ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آقا علیہ السلام نے انہیں بہت ساری ہدایات دی، اور ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی، اے معاذ بن جبل اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ اے معاذ بن جبل
مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، ایسا نہ ہو کوئی ظلم نہ ہو جائے، تیری گورنری کی سیٹ ہے تو ظلم نہ ہو جائے، دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم آدمی اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ عائل نہیں ہوتا، مظلوم کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ فرمایا مظلوم کی آہ سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ عائل نہیں ہوتا، اور اس کی آہ تیری ساری زندگی تباہ بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ مظلوم کے ساتھ زیادہ ظلم کرنا ہی نہیں چاہیے کسی پہ، تو بہرحال مظلوم کو زیادہ ستایا بھی نہ جائے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے مظلوم اگر ہو جائے نا کمزور سا، بس اس بیچارے کی ساری زندگی عذاب میں ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، میں مظلوم کی ضرور مدد کروں گا، اس لیے کہ ان اللہ لعفو غفور، میں اللہ معاف کرنے والا بھی ہوں اور بخشنے والا بھی ہوں۔ اور اگلی آیت پاک میں فرمایا کہ اللہ بخشنے والا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، رب کر سکتا ہے جو کچھ بھی کرنا چاہے۔ اور اللہ کی قدرت کی 3 دلیلیں اگلی آیات پاک میں بیان فرمائی کہ دیکھو میری قدرت کتنی ہے، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ فرمایا ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کریم رات کو داخل کرتا ہے دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ کریم سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کریم هو الحق، وہ سچ ہے، اللہ کی ذات سچی ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور بے شک وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، هو الباطل، اللہ فرماتے میرے علاوہ جن کی تم مخلوق میں عبادت کرتے ہو، کسی نے آگ کو خدا بنایا، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے بتوں کو، کسی نے قبر والے کے آگے سجدہ کر دیا۔ انما یدعون من دونہ هو الباطل، اللہ فرماتے وہ لوگ عبادت کے حقدار نہیں ہیں، عبادت کا حقدار میں اللہ کریم کی ذات ہوں، اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، میں اللہ کریم کی ذات سچ ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، هُوَ الْبَاطِلُ، یہ پکے جھوٹے ہیں، یعنی ان کی جو تم عبادت کرتے ہو یہ جھوٹ ہے، بت بھی جھوٹے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ کریم کی ذات وہ بہت بڑی بلند ذات ہے، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، دوسری اللہ نے قدرت کی نشانی بیان کی، ذرا غور تو کرو جن کو تم پوچھتے ہو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی انزل من السماء، اللہ نے نازل کی آسمان سے مان پانی کو، فتصبح الارض مخضرا، اور ہو گئی زمین سرسبز و شاداب۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ کریم باریک بین اور خبردار ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمینوں میں ہے، سب کا مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، لہذا عبادت کے لائق بھی وہی اللہ۔ وَإِنَّ
اللہ لہو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ کریم وہ بے نیاز تعریفوں والا ہے۔ تیسری قدرت کی دلیل بیان کی، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کریم وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کوئی زمینوں میں ہے اس کو مسخر کر دیا۔ زمین میں جتنے بھی حیوانات ہیں اللہ نے انسان کے تابع کر دیے، درخت بھی جتنی بھی چیزیں بنائی انسان کے فائدے کے لیے بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کو میں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم رب کے تابع نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان میں نے سورج بھی تیرے فائدے کے لیے، چاند بھی تیرے فائدے کے لیے بنائے، ہر چیز کو میں اللہ نے تیرے لیے بنایا، اور انسان میں نے تجھے اپنے لیے بنایا، لیکن تو میری نافرمانیاں کر رہا ہے، مجھے چھوڑ کے غیروں کے آگے جھکتا ہے، عبادت کسی اور کی کرتا ہے، حالانکہ میں اللہ کی ذات ہوں عبادت کے لائق۔ والفلک التی والفلک تجری فی البحر بامری، اور فرمایا ذرا غور تو کر، یہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، یہ بھی تمہارے تابع ہیں۔ اس وقت جو کشتیاں ہوتی تھی وہ بادبانی کشتیاں تھیں، ہوا کے رخ کے مطابق چلتی تھی۔ فرمایا یہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ گلہ کر رہے ہیں انسان ساری چیز میں نے تیرے فائدے کے لیے، لیکن تو میرا نہ ہو سکا، پھر بھی غیروں کے آگے جھکتا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور اس نے روکا ہوا ہے آسمان کو گر پڑنے سے زمین پر۔ دیکھ میں اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، غور کیوں نہیں کرتا انسان؟ اتنا بڑا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہی تو ہے، عبادت بھی میری کرنا، کیوں غیروں کی نظر و نیاز منت منوت مانتا ہے؟ اللہ بِإِذْنِی، اس کے حکم سے اگر گرنا ہے تو گرے گا، اللہ کے حکم سے ہی گر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں گر سکتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ کریم لوگوں پر شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ شرک بھی کرتے ہو پھر بھی اللہ برداشت کر رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ ساری میری قدرت کی نشانیاں ہیں، اے انسان ذرا تو بھی غور کر۔ ان الانسان، بے شک انسان لکفور، بہت ہی زیادہ ناشکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم بندے ایسے ہیں جو میری نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتے ہیں، اکثر میری مخالفت ہی کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب